واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا آمین۔ الحمدللہ آج 8 مارچ 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 19 میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے سٹارٹ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو نماز، قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے بھلائی کا سامان یعنی نیکی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس، تجدوہ عند اللہ اللہ کے حضور پیش کرو گے، تو یعنی اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو انعام ہے وہ تمہیں ملنا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو جو یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو جاری ہے اسی میں یہ چیز آئی تھی۔ اس سے پہلے بھی یہ مضمون چل رہا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں بسبب اس کے کہ بنو اسرائیل کے اندر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں مبعوث ہوئے، اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس حق کے اوپر ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہو، نماز کو قائم رکھو، اللہ کے حضور صدقہ اور خیرات زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کا بہتر اجر تمہیں ملنے والا ہے۔ انسان جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا، اس کی قدر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا، مال خرچ کرنے کو ذکر کیا ہے، کیونکہ مال خرچ ہوگا تو انسان کو پھر اس چیز کی قدر بھی ہوگی، اور انسان اپنا ایمان کنوکشن والا اسی صورت شو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بغیر دیکھے اپنے رب پہ ایسا کامل یقین ہے کہ اس کے لیے وہ خیرات کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ قیامت والے دن اس کو یہ مال اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا۔ اب میرے بھائیوں،
ایک اور دعویٰ جو اس وقت کے جیوز اور کرسچنز کرتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور آلموسٹ اسی قسم کا دعویٰ اس امت میں بھی پایا جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ یا یہودی بن جاؤ تو یا عیسائی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے۔ یہ بات کو لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، اور کرسچنز کا یہ دعویٰ ہے نصارہ کا کہ جنت میں جانے کے لیے نصرانی ہونا ضروری ہے۔ اچھا اب یہاں پہ بھی یہی ہے، آپ سنی سے پوچھ لیں کہ بھئی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا جی سنی ہونا چاہیے، چاہے آپ حنفی ہو جائیں، شافعی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، حنبلی ہو جائیں۔ اور مزید ڈیپ کریں، حنفیوں میں آ جائیں تو دو بڑے گروہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں اور جن کی جائز اولاد پوری دنیا میں موجود ہے، بریلوی اور دیوبندی۔ ان سے ذرا پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بریلوی ہو جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، دیوبندی کہیں گے آپ دیوبندی ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بیماری سیم ہی ہے۔ اب اس کے اوپر ورڈک اللہ کی دیکھیں، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وشفل تھنکنگز ہیں ان کی، ان کا اپنا گمان ہے۔ اور یہ اسی طرح ہی ہے، آپ دیکھیں کئی لوگوں سے آپ ڈسکشن کریں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے لیکن میری اندر کی آواز یہ ہے، اندر بڑے ہوتا ہے شیطان، انہوں اندر دی آواز کہہ رہا ہوتا ہے، اندر کی آواز، وجدان، کیفیت، روحانیت، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ جس بندے کے دماغ میں گیئر ہی الٹا لگا ہوا ہے وہ اس کو روحانیت سمجھ رہا ہوگا۔ تو روحانیت کا فیصلہ، سچائی کا فیصلہ کسی کی کیفیت پہ نہیں ہونا، کتابوں پہ ہونا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، تو آپ لیتے رہیں مزہ۔ آپ جناب ہمیں آسمان پہ بھی چڑھ کے بتا دیں نا یہ بات منوانے کے لیے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے جو ریالٹی ہو تو ریالٹی ہے۔ جادوگروں نے قوم فرعون کے سامنے، سورہ طہ میں آتا ہے کہ رسیاں ایسی ان کے اوپر جادو کیا کہ وہ سانپ نظر آئیں، ان کو نظر بھی آ گئی۔ تو اس طرح کے کرتب تو کوئی دکھا دے تو اس سے ریالٹی تو نہیں چھپ جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ یعنی وہ کہتے تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے، قرآن رولز ہیں۔ آج اگر کوئی کہتا ہے نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا، تو اسے کہ لائیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی دلیل لا سکتا ہے اس کے اوپر؟ کہیں پہ نہیں ہے لکھا ہوا۔ ہاں قرآن میں لکھا ہے جنت اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جو مسلم ہے، یہ جنرل بات ہے۔ تو جب کوئی بھی فرقے کا ایک سٹرانچ قسم کا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جنت میں صرف میرا فرقہ جائے گا، اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ باقی فرقوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں کلیئر کٹ، اگر مسلمان سمجھ رہا ہو تو مسلمان کے بارے میں تو ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، عذاب بھگت کے ہی صحیح۔ یہ کوئی فرقے کا ریناؤنڈ مولوی کسی دوسرے فرقے کے لیے کبھی لکھ کے نہیں دے گا کہ یار یہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، نیور۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے اپنے سوا سب کو کافر ہے، کہتے نہیں ہیں وہ پبلک پریشر کی وجہ سے، ڈر لگتا ہے ان کو، ورنہ تو یہ لکھ ہی دینا کہ یار چلو یہ دوسرے فرقے والا ہمارے نزدیک گمراہ ہے، اپنا عذاب بھی بھگتے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے گا اس کے عقیدوں کے اوپر، اینڈ پہ چھوڑ ہی دے گا یار کلمہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کئی بیچارے بھولے بالے ہمارے بھائی لکھتے ہیں نیچے، کبھی کمنٹس کر دیتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی میں ہے دیوبندی ہوں لیکن میرا عقیدہ ہے کہ بریلوی بھی اہل حدیث بھی جنت میں جائیں گے۔
یار تمہارے کہنے سے کیسے یہ عقیدہ ہم مان لیں گے جب تک دیوبندیوں کے علماء نہیں لکھ کے دیں گے. یہ بھی تمہارا بھی تل کا امانیہم ہے, یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے. کیونکہ دیوبندیت یا بریلویت یا اہل حدیثیت جس چیز کا نام ہے اس میں یہ نہیں ہوتا. ایک بندہ کہے کہ میں نعوذ باللہ ہے تو قادیانی ہوں لیکن میں غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں, تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی کنٹراڈکٹری ہے. بھئی تو قادیانی رہا ہی نہیں جب تو دجال سمجھتا ہے اس کو, تو پھر کیوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ تو اگر تو اپنے آپ کہتا ہے میں فلاں فرقے سے ہوں تو اس فرقے سے پہلے علیحدہ ہو, کیونکہ اس فرقے کی یہ عقیدے نہیں ہیں. جو ہم کرسچنز کو کہتے ہیں if there is no crucifixion no Christianity. اگر حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑھے ہیں تو پوری عیسائیت دھڑام سے گر پڑے گی, کیونکہ وہ تو کھڑے اس کے اوپر ہیں کہ وہ سولی چڑھے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. دھڑام سے نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی فرقہ بھی اسٹیبلش رہ ہی نہیں سکتا جب وہ یہ مان لے کہ دوسرے فرقے بھی جنت میں جائیں گے, کیونکہ سارے ہی تو اس حدیث کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے اور وہ ہمارا ہے. کہانی بھی تو بہت بڑی ہوئی ہے نا نال. اچھا جی, اب اللہ تعالیٰ سے سنیں. اللہ ان کو تو کہہ رہا ہے لاؤ دلیل کوئی, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا کیوں نہیں, من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے, جو کوئی بھی مسلم ہو جائے, سر تسلیم خم کر دے اپنے اللہ کے لیے, وہو محسن, اور وہ نیکوکار بھی ہو مخلص بھی ہو, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو اس کے لیے اس کے رب کے حضور اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ اسے قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ جواب دیا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے, یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کر لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا. اور پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں؟ من اسلم وجہہ للہ, سر تسلیم خم کرو اللہ کے لیے. ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے نسبت تو جوڑے ہوئے ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کر رہا ہے, تو اس نے سر تسلیم حضرت عیسیٰ کے سامنے جھکایا ہی نہیں, ان کی تعلیمات کے سامنے, نہ اللہ کے سامنے. اب ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جو بڑے ذوق و شوق سے وہ دیتے تھے, وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, کسی شے پہ نہیں کھڑے, اے تو فارغ نے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں اے فضول ایک کوئی فرقہ ہے. تو اس کو میں آج کے دور میں کہتا ہوں, بریلوی کہتے ہیں دیوبندی تو شاہی کوئی نہیں, دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کوئی شاہ نہیں, یہی کہتے ہیں نا. اور دونوں اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار دونوں حنفی ہو تو پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ کوئی شاہ نہیں ہے. اس کا جواب اس میں آ رہا ہے, وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, جبکہ دونوں کتاب پڑھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, دونوں حنفی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں بریلوی کے دیوبندی حنفی کوئی نہیں, اصلی ہم حنفی ہیں. اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی جعلی ہیں, اصلی ہم حنفی ہیں. دونوں ہے بھی حنفی. یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی شے نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی شے نہیں, اور دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں. ایک کی کتاب پڑھ کے دو ہے, ایک کو فقہ حنفی پڑھ کے کہہ رہے ہیں اے فارغ ہے. کیسے, کیا مزے کی بات ہے. قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا میرے بھائی. میں نے آپ کو شروع میں سورۃ البقرہ کے شروع میں بتایا تھا, یہ سورہ بقرہ شروع میں رکھی اس لیے گئی ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے نا تو اس کے اندر خرابیاں کس کس شکل میں آتی ہیں, اور ان خرابیوں کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیسے آتا ہے. اس سے بڑا اللہ کا کیا احسان ہوگا کہ اس نے ساری بیماریاں ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور اسی قسم کی بات کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے. مثل قولہم, یعنی کون سے لوگ؟ مشرکین عرب. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ یہودی کسی دین کے اوپر ہیں صحیح دین پہ, نہ نصرانی کسی دین کے اوپر ہیں, ہم صحیح دین کے اوپر ہیں. اور تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. مشرکین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے. عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے کہتے تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ بنو اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ابراہیمی دین کے اوپر ہیں. اور یہودی
وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل جو ہے یہودا، تو آپ کو پتہ نا بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسی سے یہودی نسبت ہوئی، تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تینوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، دو ان کی شریعت کو مانتے ہوئے کہتے تھے جو ٹوٹی پھوٹی فارم میں تھی، اور جو مشرکین عرب ہیں وہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے تھے جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر کہتے تھے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں، یعنی نسلاً ابراہیمی۔ ایک نسلی ابراہیمی ہے، ایک عقیدے میں ابراہیمی، عقیدے میں تینوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ مائے گا تم ابراہیم کی رٹ لگا رہے ہو، ابراہیم کے دین کے اوپر تو یہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے، یہ ابراہیم کے طریقے کے اوپر ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی تو سب سے بڑی خوبی تھی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہوئے تھے، اور تم تینوں شرک کر رہے ہو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ کے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، اور مشرکین عرب نے تو اتنے دیوتا بنائے ہوئے تھے۔ تو تم سارے ہو مشرک اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو جس سے بڑا مواحد ہی کوئی نہیں تھا، تو یہ کیسا تضاد ہے؟ اصل میں ابراہیمی تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ ہر بندے کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ قیامت والا دن پتہ چلے گا کہ عیسائی صحیح ہیں یا یہودی صحیح ہیں یا بت پرست ٹھیک ہیں یا مسلمان ٹھیک ہیں، نہ۔ اور اگر یہ سب کچھ قیامت والے دن ہی پتہ چلنا ہے پھر تو نہ پیغمبروں کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کتابوں کے آنے کا، کیونکہ قیامت میں ریورس گیئر تو کوئی لگا کے واپس دنیا میں آ نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا، اس کے باوجود اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے درمیان جو ہے وہ قیامت والے دن بتاؤں گا کون ان میں سے ٹھیک ہے اور قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کون صحیح ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا کہ کون صحیح ہے۔ یہ دھمکی ہے، اس میں پتہ نہیں لگے گا، پتہ تو یہاں بھی لگا ہوا ہے، سچائی سب کے سامنے ہے۔ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا، یعنی اس کا جب عذاب صحیح طریقے سے تمہارے سامنے آئے گا، پھر جیسے ایک شخص جو ہے وہ اس کو ہزاروں بندے بتا رہے ہوں کہ یار یہ استری گرم ہے، اور وہ اس استری کو کپڑے پہ بھی رکھ کے دیکھے کپڑا بھی جل جائے پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو آخری حل کیا ہے اس کو یہ منوانے کا کہ استری گرم ہے، کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے استری پہ رکھا جائے، پھر اس کو کوئی وہم رہ جائے گا۔ تو یہی ہونا ہے کہ دنیا میں اللہ نے علمی دلائل کے ذریعے بتا دیا یہ سچ ہے یہ باطل ہے، تو اللہ ہمارے قیامت والے دن جب ان کو آگ پہ ہم ڈالیں گے نا تو پھر ان کو پتا چلے گا اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے، ان پتہ لگ گیا جے، لیکن ان فائدہ کوئی نہیں۔ اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن جا کے یہ بات پتا چلی کہ غلام احمد قادیانی تو دجال ہے، میرے ساتھ فراڈ کیا اس نے، تو اس کو قیامت والے دن اس چیز کا ایکسپوز ہونا کوئی نفع دے سکتا ہے؟ تو صرف قادیانیوں تک نہ رہے، تھوڑا سا آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیں، کیونکہ آپ قادیانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں تھے۔ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے، میرے ماں باپ قادیانی ہوتے، تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو بندہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے۔ یہ جتنے آج مولوی ختم نبوت تحریکیں بھی چلا رہے ہیں نا اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے، ان کے ماں باپ بھی اگر قادیانی ہوتے نا تو میں دیکھتا جناب کہ یہ کس نہ ختم نبوت تحریک چلاتے ہیں، بلکہ یہ جو ہیں وہ الٹا جو ہے وہ ختم نبوت تحریکوں کے خلاف چل رہے ہوتے۔ تو سر پھر اس میں ہم اسی لیے تو عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ کیوں؟ جس طرح قادیانی نے اپنے عقیدوں کو ریویو کرنا ہے نا، اسی طرح ہر فرقے والے نے ریویو کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ یہ سمجھے ہوئے نا کہ میں ٹھیک ہوں، بالکل اسی کانفیڈنس سے وہ بھی سمجھے ہوئے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی غلط ہوں۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے ٹھیک ہونے کی؟ قرآن تو نہ آپ نے پڑھا، نہ آپ کے ماں باپ نے پڑھا، نہ ان کے ماں باپ نے پڑھا۔ قرآن پڑھنے سے مراد ناظرہ نہیں، ترجمے سے، ورنہ تسی کہو گے میری دادی تے انہیں قرآن پڑھ دی سی تے میرا دادا تے انہیں قرآن پڑھدا سی، نہ اے نہیں، ترجمے نال کوئی رواج ہی نہیں سر۔ اچھا لوگ پرانے زمانے کو یاد کر کے نا بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا چنگا دور سی جی،
میں کہتا ہوں سر اسلامک ہسٹری نے صحابہ تابعین کے بعد جو متبرک دور یہ دیکھا ہے نا، اسلام نے اس سے بہتر دور نہیں دیکھا. آپ لاکھ پرانی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتے رہے، لوگ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا بچپن اچھا ہوتا تھا، یہ کرتے تھے. اور میں جب اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ معافی دے کہ ہم لوگ اتنی گمراہی کے اندر تھے، مر جاتے تو کیا ہوتا. تو پہلے بھی یہی تھا. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پہلا وقت اچھا تھا. یہ وقت اس لیے اچھا ہو گیا کہ اب یہ پھر قرب قیامت کے قریب دوبارہ نشست ثانیہ ہونی ہے نا، تو ریورس گیئر لگا ہوا ہے. ورنہ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے جیسے نبی علیہ السلام سے زمانہ دور ہو رہا ہے تو برائی عام ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اب دوسری طرف اب نشست ثانیہ ہونی ہے تو ریورس شروع ہو گیا. لوگ کہتے ہیں پہلے وقت تھا. میں ان کو کہتا ہوں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، ایمانداری سے بتائیں آج جتنی بچیاں نقاب کر رہی ہیں اور برقع پہن رہی ہیں، اپنی ذرا ماؤں بہنوں سے پوچھیں، دادیوں سے پوچھیں کہ اس زمانے میں وہ برقع پہنتی تھی؟ تو پھر کیوں اس زمانے کو یاد کر کے آپ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ رواج ہی کوئی نہیں تھا. آج بھی گاؤں ایریا میں چلے جائیں، مجھے دکھائیں کتنی عورتیں برقع پہنتی ہیں؟ کوئی نہیں. آئے اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں، ہزاروں بچیاں آپ کو نقاب پوش نظر آئیں گی. یہ مبارک دور تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اسلام نے، جو آج کا دور ہے. اور یہ چینج کیوں آئی ہے؟ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. دنیاوی تعلیم نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ دین کو پڑھیں. دینی تعلیم تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی. جنہوں نے قرآن اور بخاری کا ترجمہ نہیں ہونے دیا انہوں نے دینی تعلیم کہاں سے آنے دینی تھی؟ یہ دنیاوی تعلیم آئی، اس کے سے لوگوں نے پھر دین کو سٹڈی کرنا شروع کیا اور آج آپ کو برکات نظر آ رہی ہے الحمدللہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے 114 نمبر سورۃ البقرہ کی. یہ آلموسٹ سمجھ لیں ہر مسجد کی سٹوری ہے تو یہ مسجد حرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر دے اللہ کی مسجد میں آنے سے، اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام ذکر کیا جائے مسجد کے اندر، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کی بربادی کا، ویرانی کا وہ خواہاں ہو. یہ بات مشرکین عرب کو ہو رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں کی اوپر بین کر دیا تھا کہ وہ حرم مکہ کے اندر آ کے نماز ادا کریں یا اللہ کا ذکر کریں. اللہ کہتا ہے کیسے ظالم ہے، ایک طرف یہ چیز فیسلٹی اویل کر رہے ہیں کہ ہم حرم کے متولی ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے انہوں نے اوپر ایسے ظلم اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکتے ہیں. تو دراصل یہ مسجد کی ویرانی چاہ رہے ہیں. جب آپ کسی کو مسجد میں ذکر نہیں کرنے دیں گے تو مسجد کی آبادی جو ہے وہ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانے سے یا زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے یا خوبصورت قالین بچھانے سے ہوتی ہے یا نمازیوں سے؟ تو مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی دین کا ٹھیکیدار آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، ایون حلقہ بنا کے درس قرآن کرنے سے بھی نہیں روک سکتا. درس قرآن کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے. تو سر کسی مسجد میں آپ کر کے بتائیں، آپ نمازیوں کو درس نہ دیں امام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، سارے نمازی چلے جائیں، آپ اپنے 2-3 دوستوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ترجمے والا قرآن کھول کے آپس میں کریں. تو اب مولوی کو کس چیز کی پیڑ ہے؟ پہلے تو تھا میری پوسٹ چھن رہی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے درس دینا ہے، اسی لیے آپ کو رمضان میں اس نے قابو کیا ہوتا ہے. فجر میں بھی درس، ظہر میں بھی درس، عصر میں بھی درس، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. اور اعتکاف والوں کا تو ایسا بینڈ بجا ہوتا ہے بیچارے، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے اعتکاف تھے، ادھر ان کے درس بھگتنے پڑ رہے ہیں ہمیں. چلو ایک درس دو، وہ بھی کہتے ہیں پورے سال دی کسر کٹا گے کتنے سو. لیکن ایک بندہ امام مسجد کی پوسٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا، اس نے عام نمازیوں کی طرح نماز ادا کی ہے. سارے نمازی چلے گئے، جوتیاں بھی خالی ہو گئیں، مسجد کی لائٹیں بھی آف ہو گئیں. اب 2-3 دوست بیٹھ کے قرآن سرکل ایک بنا دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں ایسے کو کرنے دے گا؟
تو مجھے بتائیں مشرکین عرب جو نبی علیہ السلام کو حرم میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے، ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ وہاں چندے کی اپیل کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے نمازیوں کو کوئی درس دے رہے ہیں؟ وہ تو خود بیٹھے ہوئے ہیں نا. نمازیوں کو تو تب ہونا جب آپ سلام پھیریں تو کہنا مولوی صاحب سائڈ دے ہو میں درس دینا ہے، پھر تو گل ٹھیک ہے. اور جو مسجدوں میں لکھ کے انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا، نہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے. جہے سیانے نے نا وہ، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ. تو وہ نہ درس دے رہے ہیں نمازیاں نو اور چندہ بھی اکٹھا نہیں کر رہے ہیں. ان کیڑی تم تکلیف ہے؟ لیکن سر میں آپ کو اس بات کا ایک تلخ پہلو بتاؤں. آپ کسی گرجے میں چلے جائیں، کسی مندر میں چلے جائیں، وہاں اس طرح کوئی کر لے، ایون آپ مسلمان ہیں نا، جا کے کسی مندر میں 3-4 مسلمان دوست بیٹھ کے یا گرجے میں قرآن پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ خوش ہوں گے کہ یار مسلمان آئے ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے. ہو سکتا ہے کوئی 2-4 چیزیں بھی لا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ یورپ میں پوچھ لیں لوگوں سے، کتنے پادریوں نے مسلمانوں کو گرجے بیچے ہیں کہ یار ہمارے لوگ تو آنا چھوڑ گئے ہیں، سستے داموں لے لو، ہم نے مارکیٹ کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں اس کو بیچنا، چلو تم مسجد بنا لو. یار ایک ریلیجن کی ایک ٹوٹی پوٹی فارم تو ہے ہی ہے نا جو وہ سمجھتے ہیں. لیکن یہاں آپ کر کے دیکھیں تو مجھے بتائیں پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے؟ اس اسلام کا ٹھیکیدار اور کسٹوڈین یعنی مولوی. اور یہ وہی نیچر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ویرانی کا خواہاں ہو. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آ کے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی. الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی